سب سے زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اور رسول اللہ کی شان کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر لگاتار وقفے سے جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے الیکشن کا، کوئی نہ کوئی ایسی بات رسول اللہ کی شان میں ضرور کہی جاتی ہے جس سے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور ایسا کرنے والے اس دیش کی اکثریت نہیں ہے، چند لوگ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے اس طرح کا نیکسس تیار کرتے ہیں، نیریٹو تیار کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کا بیان دے کر کے جب لوگ ابل آئیں گے، جب لوگ بھڑک جائیں گے، تو اسی ریئیکشن کو ریکارڈ کر کے وہ سامنے والی پارٹی کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی سب چل رہا ہے، یعنی ہر 6-7 مہینے میں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا اٹھا دیا جاتا ہے جس سے ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، جس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ درد تو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ اس توہین کو روکنے کے لیے ہمارے پاس میں کیا منصوبہ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ایسی کہ ہم یہ جو پورے ملک میں حالات بن رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کے توہین آمیز جملے کہے جا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس میں اس گندگی اور اس ابھدرتا کو روکنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلاننگ ہے؟ نظر آتا ہے کہ جی ایک طبقے کے لوگ تو بہت زیادہ غصے میں، دوسرا طبقہ بالکل خاموش ہے۔ یعنی مسلمانوں کی صفوں میں رسول اللہ کی ذات کو لے کر بھی اتحاد نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سیریس نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سڑکیں جام کریے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ توڑ پھوڑ کریے، قطعی طور سے اس بات کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے اور نہ دی جانی چاہیے، لیکن کوئی ایسا مضبوط تو کام کر جائیے کہ قیامت میں جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہو اور جب تم سے پوچھا جائے کہ تمہارے سامنے میرے نبی کی شان میں توہین ہو رہی تھی اور تم نے اپنی زبانوں پر چپی سادے رکھی تھی، کیا کر رہے تھے، تو تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے جن کی عظمت پر پہرے دے کر کے اپنی گردنیں کٹا دی اور نسلوں کو قربان کر دیا، آج مسلمانوں کے سامنے اس نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے۔ کیا ہم سیریس ہیں اس کے لیے بھی؟ پورے ملک کے مسلمان کیا اس کامن مسئلے پر متحد ہو سکتے ہیں؟ اگر مسلمان متحد بھی ہو جائیں تو ایک بہت بڑی سمسیا یہ ہے کہ سرکاری دسترخوان پر بیٹھنے والے جو مسلم مٹھادھیش ہیں وہ اس قوم کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عوام متحد ہو بھی جائے تو وہ ظالم جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ حالات پورے ملک میں بنے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اپنے اصلی دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آپ کو اصل میں نقصان پہنچانے والے سیکنڈری لوگ بات کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر میں اس طرح کے دلال لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی توہین آمیز باتوں پر نہ کبھی ایکشن لیتے ہیں، نہ کچھ بولنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے رسول اللہ کی عظمت پر پہرا دیا اور ایک لفظ بھی بول دیا تو جو دسترخوان سجایا جاتا ہے ہمارے لیے وہ دسترخوان بھی نہیں سجایا جائے گا، ہمارا لفافہ بھی بند ہو جائے گا اور اوپر سے بلڈوزر اور چل جائے گا۔ وہ ایڈی کے چھاپوں سے ڈرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی عظمت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ مذہبی چولا پہن کر کے، مذہبی لباس پہن کر کے ان تمام اپرادھوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی عوام کو کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے۔ پورے ملک کے مسئلے ہیں، آپ دیکھیے نا، وہ کسی نے کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمارے ملک میں ملائی کھانے والے بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں مسلمانوں کے، کبھی اگر کریم کھانے کی بات آتی ہے، ملائی کھانے کی بات آتی ہے تو وہ سب سے آگے صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو ملی قائد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی توہین آمیز باتیں ہوتی ہیں اور رسول اللہ کی شان کے خلاف بولا جاتا ہے، قرآن کی شان کے خلاف بولا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں توہین کی جاتی ہے، تب یہ سارے کے سارے مین اسٹریم میں نہیں آتے اور عوام پر تمام معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے کم سے کم میری جو اپنی سمجھ ہے اس سمجھ کے مطابق میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو دلال لوگ ہیں جو حرام کھا رہے ہیں اور دسترخوانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی کوئی ضمیر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بات کر بھی سکیں گے انصاف کی اور رسول اللہ کی عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے کوئی بات بھی کر پائیں گے، مجھے نہیں لگتا۔
اس لیے کم سے کم ہمارے ملک کی مسلم عوام کو یہ بات سمجھنا ہے کہ ان تمام حالات کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمام نیکسس اس لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے، پولرائزیشن کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے، بھڑکایا جائے، لوگ غصے میں آئیں، توڑ پھوڑ مچے، اس کو ریئیکشن کو ریکارڈ کیا جائے اور پھر سامنے والی عوام کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قطعی طور پہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ظالم کا منصوبہ جیت جائے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہندوستانی مسلمان پڑھنا شروع کریں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جاننا شروع کریں۔ رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جب ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ کیسے سماج میں رہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ کوئی ہمیں بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، ہم غصے میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں جواب ہی نہیں پتا، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کا اخلاق یہ ہوگا کہ جو ان سے زیادہ بد اخلاقی کرے گا وہ ان سے اتنا ہی تمیز سے پیش آئیں گے۔ رسول اللہ کے ساتھ میں لوگ بد اخلاقی کرتے تھے مگر رسول اللہ اتنا ہی اخلاق سے پیش آتے تھے اور اس اخلاق کا اثر دل پر ہوتا تھا، لوگ اس اندھیرے سے نکل کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو اگر آج تمہارے سامنے وہ سمسیا آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہ لوگ ابھدرتا کر رہے ہیں، اگر لوگ زیادتی کر رہے ہیں، لوگ اگر اپنی بھدی تربیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ویچارک آتنکواد اس ملک میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس دیش کے ایک ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہت ہی شانتی کے ساتھ میں اپنے غصے کو تعمیری رنگ دے اور رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنا شروع کرے۔ اگر آپ جنس کی مارکیٹ چلا رہے ہیں، اگر آپ آٹو چلا رہے ہیں، آپ رکشہ بھی چلا رہے ہیں، آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیے اور جو آپ سے ملاقات کرے محبت کے ساتھ میں اپنے عمل کے ذریعے بھی حضور کی سیرت اس تک پہنچائیے اور اپنی بات کے ذریعے بھی رسول اللہ کی سیرت اس تک پہنچائیے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی تو دنیا کو تو کہہ سکتے ہو کہ ان کی حکومت ہے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مگر جب رسول اللہ پوچھیں گے میری سیرت کتنی جانی تھی، جب اللہ پوچھے گا کہ میرے نبی کی زندگی پر تم نے کتنا عمل کیا تھا، تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔